فرمایا کہ تم لوگوں کے عیب تو بہت تلاش کرتے ہو، حالانکہ تمہارے اندر، تمہارے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں عیب جو ہے وہ بہت زیادہ پائے جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اس نے سوال کیا کہ یا حضرت، اللہ تبارک و تعالی تو یہ فرماتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ تمہارے اندر پائی جائیں تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی پہچان تو رکھتے ہو لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ یعنی ہم اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار تو کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار تو کرتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک ہے، ہم یہ مانتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمارا رازق ہے، ہمارا خالق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو تسلیم دل و جان سے تسلیم نہیں کرتے۔ دوسرے عام سے لفظوں میں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں ہم مانتے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ قرآن پاک کو ہم حق مانتے ہیں، اللہ کا کلام مانتے ہیں، لیکن اس کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن پاک کو باقاعدہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو احکامات خداوندی کی پاسداری کرتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے کیا کیا ہم پر چیزیں عائد کی ہیں، کیا کیا فرائض ہم پر عائد کیے ہیں، کیا کیا ہم پر لازم ہوتا ہے قرآن مجید سے جو ثابت ہے، ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کی پاسداری کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی کو بسر کرتے ہیں؟ اور پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار تو ہم بہت کرتے ہیں، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بہت دعوے دار ہیں، لیکن سنت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے تارک ہیں۔ یعنی ہم بڑے بڑے دعوے دار ہیں، بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بڑے بڑے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن کیا ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی ہم عمل پیرا ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ تم ایسا کرتے ہو کہ شیطان پر لعنت تو کرتے ہو، لیکن
اسی کی پیروی میں تم چلتے ہو، اسی کی پیروی میں تم زندگی بسر کرتے ہو۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو شیطان پر لعن طعن تو کرتے رہتے ہیں کہ شیطان نے یہ ہم سے کام کروا دیا، شیطان نے ہمیں بہکا دیا، شیطان نے ہمیں برے راستے پہ چلا دیا۔ تو شیطان پہ ہم لعن طعن تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اسی کے راستے پہ گامزن ہیں، شیطان کے بہکانے پہ ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر 5ویں نمبر پہ فرمایا کہ تم لوگوں کے عیب تو بہت تلاش کرتے ہو، حالانکہ تمہارے اندر، تمہارے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں عیب جو ہے وہ بہت زیادہ پائے جاتے۔ اور اس کی روشنی میں بھی ہم اگر نگاہ دوڑائیں اپنے اوپر، اپنے گریبان پہ جھانکے، بے شمار بیسیوں عیب ہمارے اندر موجود ہے، سینکڑوں عیب ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ہمیں اپنے عیب جو ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ ہم دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں گناہ کام کر رہا ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں عیب میں ملوث ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں جرم جو ہے وہ کر رہا ہے، جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ گویا ہم اپنے عیب جو ہے وہ اس پر نگاہ نہیں رکھتے، بلکہ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں، اس کو چھپا لیتے ہیں، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا حضرت ابراہیم بن ادہم نے یہ 5 چیزیں جو بیان فرمائی، ان پر ہم اگر غور و فکر کریں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، اور ہم پھر اگر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں اور اپنی زندگی کو گزار لیں تو پھر رب کائنات ہماری ہر دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔